ہمارے عظیم ترین یادگار دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ وہ صرف تقریر سن لیں جو ریڈیو پاکستان نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب پاکستان کی پوری قوم اللہ اکبر کا نعرہ لگا چکی تھی۔ ہندوستان کی فوج نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے ذرا سا پہلے لاہور پر حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے یہ بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ دشمن 5 گنا بڑا تھا ہم سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب سیالکوٹ پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی حملے میں 500 ٹینک استعمال ہوتے ہیں۔ لاہور اور سیالکوٹ یہ دونوں سرحدی شہر ہیں ہمارے، اور حال یہ تھا کہ پاکستان ٹوٹلی گارڈ بائی سرپرائز تھا۔ آپ کو واقعہ سناتے ہیں، یہ واقعہ سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 ستمبر کو ہم اتنے رومانٹک طریقے سے کیوں مناتے ہیں، اور 65 کی جنگ میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری دیکھ کر لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سوٹس نہیں جائیں گی کہ جب تک میں خود یہ نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹس کے لیے۔ پاکستان کی فوج وہ عظیم ترین فوج ہے جس میں فوجی افیسرز کا کیجویلٹی ریٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے افیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس صرف ایک سب مرین تھی اور وہ تھی غازی، اور اس ایک سب مرین نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا تھا۔ پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر گئی اور دشمن کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ جب سیالکوٹ پر حملہ ہوا تو توپیں فٹ کر دی گئیں اور بڑے بڑے ٹینک لا کر کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی فوج جوابی حملہ کر رہی تھی۔ ایسے معجزات دیکھے گئے کہ جن کے بڑے بڑے آفیسر جنرل اینی شاہد ہیں، بلکہ ان معجزات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کو مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت سخت تھا۔ دشمن کے ٹینک ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی 4 کلومیٹر دور تھے، مطلب یہ کہ گولہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا جہاں پر دشمن کا ٹینک تھا، اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے تو دشمن تک پہنچ ہی نہیں رہے، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی ہماری فرنٹ لائن کو تو پورے سیالکوٹ سیکٹر پر دشمن قبضہ کر لیتا۔ اللہ کے توکل پر یقین کریں کہ افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے توپوں کا منہ دشمن کی طرف کر دیا، اور جب ہماری فوج نے فائر کیا تو عجیب سا معجزہ سامنے آ گیا۔ گولہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہوئے 2 سے 3 منٹ لیتا ہے، اور ٹھیک 3 منٹ بعد وائرلیس پر یہ پیغام آیا کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے درمیان پڑ رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑے معجزے کی بات تھی اور اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، اور ہماری فرنٹ لائن نے جو مورچے آگے ہوتے ہیں وہاں سے نعرہ تکبیر کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور یہ آوازیں آنے لگیں کہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے بیچ گر رہے ہیں، اور ہماری توپوں سے جو گولے برسائے جا رہے تھے ان کی حد سے بھی دشمن کے ٹینک 3 سے 4 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے تھے۔ نہ اس سے پہلے کبھی ہماری توپوں نے اتنی لمبی رینج میں فائر کیا، اور نہ اس کے بعد۔ گویا جب اللہ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ یہ واقعات ہزاروں کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، الک نگری دیکھ لیں، تلاش دیکھ لیں۔ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگوں نے حضور اکرم کا دیدار کیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ بدر کے شہداء ہیں، اور پاکستانی مدد کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے۔ دشمن کے جہازوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ راوی کے پل پر حملہ کرنا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن وہ پائلٹ پکڑا گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر 6 پل تھے، میں کس پل کو اڑاتا؟ اور یہ باتیں دشمنوں نے کہی ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کالے لباس میں فوج تھی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان تلواروں سے چمک نکل رہی تھی، اور وہ فوج گھوڑوں پر سوار تھی۔ یہ ساری باتیں دشمن کے پائلٹس کی ہیں۔ دشمن نے بتایا کہ ہم لگاتار بم گرا رہے تھے لیکن ایک بھی بم پھٹ نہیں رہا تھا۔
हुजूर फरमाते हैं कि फ़िज़ाए बदर पैदा करो, मलाइक आज भी तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। जंग बदर में हुआ था ऐसा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए 1000 मलाइका को मदद के लिए भेजा, और ये बात 1400 साल पहले तक ही महदूद नहीं है। मुसलमान जब भी पुख्ता ईमान का मुजाहिरा करेंगे, मलाइका इनकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। 1965 की जंग एक खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए, जब लाहौर पर हमला किया गया इंडियन डिवीज़न की तरफ से, जो इंडियन जर्नैल अपने फ़ौजियों का इस बात पर हौसला बढ़ा रहे थे कि लाहौर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर रह गया है, हिम्मत करो, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और चलो और लाहौर तुम्हारे कब्ज़े में होगा। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने भी शदीद मुज़ाहमत की थी और जिस्मों पर बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए थे, जिससे दुश्मन के टैंक हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे तेज़ आंधी में तिनके उड़ रहे हों। हकीकत में लाहौर 3 किलोमीटर दूर नहीं था, बल्कि 14 किलोमीटर दूर था। बस इंडियन जर्नैल अपने फ़ौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे, और जब एक पाकिस्तानी अफीसर ने ये सुना कि इंडियन जर्नैल ये बातें कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी अफीसर शदीद ज़ख्मी था, लेकिन उसने ज़ख्मों की परवाह ना करते हुए सड़क के किनारे एक कतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि लाहौर 14 किलोमीटर दूर है। उसने वो कतबा वहाँ से उखाड़ लिया और फिर रेंगते हुए काफ़ी आगे तक गया, और वहाँ पर वो कतबा ज़मीन में पेश कर दिया और उस पर अपने खून से लिख दिया कि 14.2 ब्लडी माइल्स, जिसको दुश्मन कभी भी पार ना कर सका। उसके बाद शहीदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सारे मर्द हजरात काम में इतने मसरूफ़ थे कि शहीदों को वसूल करने के लिए फ़ौजी कम पड़ रहे थे, तो ये जिम्मेदारी नर्सों ने संभाल ली। जब फ़ौजी अफसरों ने ये देखा कि नर्सें शहीदों की लाशों को उठा रही हैं और फिर साइड पर रखती जा रही हैं, तो फ़ौजी अफसर ने अपनी यूनिट में जाकर कहा कि शाबाश शेरो, सीने पर गोली खाना, तुम्हारी माएँ और बहनें तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए पीछे खड़ी हैं। ये ना हो कि तुम पीठ पर गोली खाकर आ जाओ और बहनों और माओं के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये था जज्बा उस फौज का। सब ने उस वक्त वहाँ पर कस्में खाईं कि हम सीने पर गोली खाएंगे और शज्जात से लड़ेंगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोपखाने के बिल्कुल करीब आ चुके थे और अब बराह रास्त टैंकों की जंग होने वाली थी। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैंकों वाली जंग थी, जो सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा अटली ऑफिसर ने यह कमांड दी कि एक ही अपलोड एंड AP लोड, यानी हाई एक्सप्लोजिव शेल निकाल दो और हैवी एक्सप्लोजन करो, यानी टैंकों की बराह रास्त लड़ाई होने वाली है। और ये ऐसा मौका होता है जब आर या पार होता है। और ठीक मौके पर धुंधें आ गई और धुंध की वजह से दुश्मन का टैंक वहाँ पर रुक गया। फिर अल्लाह ने दुश्मन की फ़ौज पर खौफ तारी कर दिया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने और अवाम ने भी अपने जिस्मों पर बम बांध कर टैंकों को इस तरह उड़ा दिया जैसे हवा में तिनके उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मुसलमानों को ये करने पर मजबूर किया? यकीनन वो कलमा था, वही कलमा जो हमारे दिलों की धड़कनों में है। यही वो जंग थी जिसको मुसलमानों ने अपने ईमान, अपने इत्तेहाद और अपने जज्बे की बिना पर जीता और मुल्क पाकिस्तान को हमारे हवाले किया। कभी इसको छोड़कर ना जाना कि इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है।